قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا اللہ کو چھوڑ کے تم جن کی عبادت کرتے ہو۔ چونکہ یہ سورہ یونس کا آخری رکوع ہے نا، گویا اس میں خلاصے کے طور پر ایک براءت کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے میں نے تمہیں توحید کے دلائل دے دیے، میں نے آخرت کے دلائل دے دیے، یونس علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا دیا جو بالکل ان کتابوں آسمانی کتابوں میں بھی اسی طرح ہی ہے یہ، اور اہل کتاب سے بھی میری صداقت پوچھ سکتے ہو۔ اس کے باوجود بھی اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لے کر آتے تو کسی کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید میں اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جاؤں اور میں بھی تھوڑا تھوڑا تمہارے معبودوں کو ماننا شروع کر دوں۔ انسان کی نیچر ہے نا کہ جب آپ دلائل دیتے ہیں اور سامنے والا بالکل بھی نہیں مانتا تو نیچر ہے انسان کی، اس میں یہ وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید میں غلط ہوں۔ تو قرآن نبی کو حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ تم یہ بات دماغ سے نکال دو کہ میں ان معبودوں کو پوجوں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو، تو میں تمہارے اس دین سے بری ہوں۔ اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو کہ اسلام برحق ہے یا نہیں ہے تو یہ دماغ سے نکال دو کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا، نا نا نا، ان کے تو برحق ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں عبادت نہیں کروں گا ان معبودوں کی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم پوجتے ہو، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں تو اسی اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہیں موت دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں تصرفات ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں۔ مجھے جو آرڈر دیا ہے میں اس آرڈر کا پابند ہوں۔ پوری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایمان نہ لے کر آئے میری دعوت پر، مگر میں اپنے دین اور اپنے نظریے پر ہمیشہ قائم رہوں گا۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے یہ بھی آرڈر دیا گیا ہے اقم وجہک، اے نبی آپ اپنے چہرے کو سیدھا رکھیں، للدین، دین کے لیے، حنیفہ، باطل دینوں سے منہ موڑ کے۔ مجھے حکم دیا گیا ٹوٹلی اے ٹو زیڈ اسلام کو فالو کرنا ہے میں نے، تو میں ذرہ برابر بھی تمہاری طرف مائل ہونے والا نہیں ہوں۔ یہ گویا اعلان کیا جا رہا ہے سورت کے آخر میں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے نبی آپ نے ہرگز مشرکین میں سے نہیں ہونا۔ کسی صورت میں یہ اللہ کو قبول نہیں ہے کہ کمپرومائز کے لیے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے، یا ان کی طرف سے جو آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے، جو آپ پر سیاسی دباؤ یا جسمانی دباؤ یا کوئی بھی دباؤ، مینٹلی دباؤ، کوئی بھی آپ کے اوپر دباؤ ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لا تکونن میں نون تاکید کے لیے، ہرگز آپ کو شرک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا تدعو من دون اللہ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ حکم کیا ہے مجھے کہ تو نے پکارنا نہیں ہے اللہ کے سوا ما لا ينفعک ولا یضرک، ان خداؤں کو جو نہ تجھے فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو برات کا اعلان کیا جا رہا ہے یہ بھی بڑے مضبوط لہجے میں کہ میں ان لچڑ خداؤں کو، ان پتھر سے بنے ہوئے جو خود بننے میں انسانوں کے محتاج ہیں، جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، میں ان کو نہیں پکار سکتا۔ یعنی اس میں گویا یہ بھی اشارہ کر دیا کہ کہیں تم اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں تمہارے معبودوں کا انکار کر رہا ہوں اور صاف اعلان کر رہا ہوں کہ کسی صورت میں نے شرک نہیں کرنا، تو تمہیں یہ خوش فہمی ہو کہ شاید تمہارے خدا میرا کچھ بگاڑ دیں گے۔ تو نہ، میں ان خداؤں کو پکارتا ہی نہیں ہوں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، اے پیغمبر اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ بھی ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ساری باتیں ان کو بتا دیں تو یہ سمجھ جائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے معاملے میں اللہ کا حکم کتنے مضبوط طریقے سے دیا جا رہا ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں اپنی دعوت سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور باقی ہم پکاریں گے اللہ کو۔ کیوں؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اس لیے کہ اللہ کی یہ طاقت ہے کہ اگر اللہ آپ کو چھوئے نقصان کے ساتھ، یعنی اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس نقصان کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس اللہ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ،
اور اگر آپ کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر لے فلا راد لفضلہ، تو اللہ کے فضل کو بھی کوئی لوٹانے والا نہیں ہے۔ تو یہ سورت کے آخر میں نبی کو اللہ پہ اعتماد اور توکل کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ ان کی مخالفتوں کی پرواہ نہ کریں، آپ توحید پہ قائم رہیں، نقصان اور نفع یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ نہ مشرکین کے ہاتھ میں ہے نہ ان کے معبودوں کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ فضل پہنچا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، اور وہ گناہوں کو معاف کرنے والا۔ کیا مطلب؟ ہم اس اللہ کو پکاریں گے کہ اگر ہم سے اس کی کوئی نافرمانی ہو جائے تو وہ اللہ تو رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، تو ایسے کو معبود بنانا، ایسے کو حاکم بنانا جو آپ پر رحم بھی کرنا جانتا ہو، رحم کا جذبہ بھی ہو اس میں، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ایسوں کو کہ جو نہ غفور ہو نہ رحیم ہو، نہ ان کے پاس طاقت ہو۔ تو یعنی اللہ کی ایک محبت بھی پیدا کی جا رہی ہے دل کے اندر کہ وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اب اتمام حجت کے طور پر نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سورت کے آخر میں آپ یہ اعلان کر دیں کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ دیکھیں جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں نا، اس وقت ان آیتوں کی کیا ویلیو تھی، اس وقت کی انسانیت کو اندازہ ہے، آج ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم تو باپ دادا سے قرآن سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، مسلم گھر میں ہم پیدا ہوئے، ہمارے سامنے دو نظریات اتنے واضح نہیں ہیں جتنے مشرکین مکہ کے سامنے تھے۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ تمہاری باپ دادا کی رسومات، روم اور فارس والے کیا کر رہے ہیں، کلچر کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، یہ سب چیزیں اٹھا کے ایک طرف رکھ دو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ میں کل کسی غیر مسلم کا واقعہ سن رہا تھا جس میں وہ اسلام قبول کر لیا، اس نے نو مسلم، انگریز ہے، اس نے اپنی کارگزاری میں لکھا کہ میں جب غیر مسلم تھا نا تو بھی میں مسلمانوں کے کانفیڈنس سے بہت متاثر ہوتا تھا کہ دنیا میں کسی مذہب کے فالوورز، کسی مذہب کے ماننے والوں میں اپنے مذہب کے سچا ہونے کے بارے میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا جتنا مسلمانوں میں ہے۔ یعنی اس نے کہا میرا جب بھی مسلمانوں سے واسطہ پڑا، بات چیت ہوئی، تو ان کو کانفیڈنس بہت ہوتا ہے کہ بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں وہ کہ ہمارا مذہب بالکل درست ہے۔ تو کہہ رہے اس بات نے بھی مجھے بہت اٹریکٹ کیا کہ یار ان کے پاس کیا ایسی چیز ہے کہ یہ اپنے آپ کو 100% درست سمجھتے ہیں، یعنی اسلام کو۔ تو یہ بھی ایک بات ہے، جو آدمی حق پر ہوتا ہے نا، اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں، نیچر کو وہ راستہ اپیل کرتا ہے، تو وہ حق پرست لوگ اپنے دعوے پر مضبوط بہت ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ضد ہٹ دھرمی میں غلط چیز پہ مضبوط ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس لیے اس پر مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ غلط ہوتی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ چند لوگ ایمان لے کر آئے تھے، پوری زمین، پوری دنیا ایک طرف، تین ہی مذاہب تھے، یہود، عیسائی اور مشرکین، جو بڑے مذاہب تھے دنیا میں۔ پھر مشرکین کی 20 قسمیں تھیں، یہود بھی تحریف شدہ مذہب کے قائل تھے، عیسائیت میں بھی شرک آ چکا تھا۔ تو ایسے موقع پہ کیسے زبردست طریقے سے اعلان کیا جا رہا ہے اور یا ایھا الناس کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آپ مکہ میں ہیں لیکن آپ پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ حق تمہارے پاس آ چکا ہے۔ اس وقت کوئی کہہ سکتا تھا نا کہ آپ نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، مکہ کی ایک چھوٹی سی وادی میں آپ پیدا ہوئے، تھوڑی سی آبادی ہے اس کی جو ویسے بھی پوری دنیا سے کٹی ہوئی ہے، اور آپ دعوے اتنے بڑے کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایسے ماحول میں اتنا بڑا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کو اپنے برحق ہونے کا 100% یقین ہو۔ قرآن یہ دعوے اس وقت کر رہا ہے جب پورا قرآن کیا 1/3 قرآن بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے سورت کے آخر میں، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، میری طرف سے نہیں، اس کائنات کو بنانے والے کی طرف سے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، لہذا جو ہدایت حاصل کرے گا، اس سے گائیڈنس لے گا، اس کی رہنمائی میں سیدھے راستے پہ چلے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے چلے گا، وہ میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، مجھے نہ اس کی اجرت چاہیے نہ اس پہ کوئی کمیشن چاہیے، یہ تمہارے اپنے فائدے کی بات میں کر رہا ہوں۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوگا، تو اگر وہ بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ گمراہ ہونے سے اسلام کا نقصان ہو جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان ہو جائے گا یا اللہ کا نقصان ہو جائے گا، تو وہ بھی پرلے درجے کا بے وقوف ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، وہ اپنے ہی خلاف گمراہ ہو رہا ہے، کیونکہ جب سیدھا راستہ آ جائے تو جو سیدھے ٹریک پہ چلے گا منزل تک پہنچے گا، جو نہیں چلے گا تو برباد ہو جائے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں،
یعنی میری ذمہ داری پیغام پہنچانا ہے. اب اگر تم میں سے کوئی جہنم میں جائے گا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کا. تو میں ذمہ دار ہوتا تو میرا نقصان ہو جاتا یقیناً, کیونکہ اللہ پھر مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آئے. تو میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے, میرا کام ہے پیغام پہنچا دینا. میں تمہیں صاف صاف پیغام پہنچا رہا ہوں. دیکھیں اس ماحول میں کتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر رہے ہیں, تو مشرکین بھی حیران ہوتے ہوں گے اور یہ چیز ان کو اٹریکٹ بھی کرتی ہوگی. اور آج اللہ نے ثابت کر دیا, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کو یا ایھا الناس کو پوری دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچا دیا. پوری دنیا میں قرآن پڑھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے. غیر مسلموں کو بھی ان آیات کے بارے میں علم ہے کہ کیسے قرآن نے ساری انسانیت سے خطاب کیا ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ, اور اے نبی ہم آپ کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ آپ کی طرف بھی جو وحی کی جا رہی ہے آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے, کلچر کے پیچھے نہیں چلنا. وَاصْبِرْ, اور مخالفت کی پرواہ مت کریں بلکہ صبر کریں. آپ پوری دنیا ایک طرف, آپ چند لوگوں کے ساتھ ایک طرف, ظاہر ہے اس میں صبر ہی کرنا پڑے گا. تو آپ صبر کیجئے حتیٰ یحکم اللہ. یہ صبر ہمیشہ نہیں کرنا پڑے گا, ایک وقت آئے گا کہ اللہ اپنا فیصلہ کر دے گا. یعنی عملی فیصلہ, پریکٹیکلی فیصلہ. زبان سے تو اللہ نے فیصلہ پہلے ہی کر دیا حق کیا ہے باطل کیا, عمل بھی کر کے دکھا دے گا. یعنی مکہ فتح ہو جائے گا, اسلام کو غلبہ مل جائے گا اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع کر دیں گے اور اسلامی خلافتیں دنیا میں پھیل جائیں گی. تو اس وقت تک آپ صبر کیجئے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اب سوال پیدا ہوتا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ عملاً کیا فیصلہ کرے گا, سارے اسباب تو مشرکین کے حق میں جا رہے ہیں. تو اللہ نے بتا دیا اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جب وہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے فیصلوں کے آگے کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوتی. تو اللہ نے بھی ارادہ کر لیا اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کا. تو اے نبی آپ صبر کیجیے, اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ جی سورہ یونس کا آخری رکوع ختم ہوا. بہت مختصر رکوع تھا اور اس میں خلاصہ ہی تھا. دو ہی باتیں ہیں اس میں کہ ایک تو نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اگر ایمان نہیں لاتے تو اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہاری طرف تھوڑا سا جھک جاؤں گا. ایسا نہیں ہو سکتا, میں شرک کا راستہ اختیار نہیں کروں گا. میں اسی خدا کی مان کے چلوں گا جس کے پاس تمام تر اختیارات ہیں. وہ نفع پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا, نقصان پہنچانا چاہے تو بھی کوئی روک نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کو یہ اعلان کر کے بتا دیا جائے کہ حق تمہارے پاس آ چکا ہے. اب تک تمہارے پاس سیدھا راستہ نہیں تھا. تمہارے پاس ہو سکتا ہے ٹوٹا پھوٹا میڈیکل سائنس کا علم ہو سکتا ہے تمہارے پاس انجینئرنگ کا علم ہو سکتا ہے تمہارے پاس اور بہت سارے ہنر ہوں, لیکن سیدھا راستہ انسان کو انسان بنانے کا راستہ اور وہ راستہ جس پہ چلنے سے خدا خوش ہوتا ہے, جو فطرت کا راستہ ہے, وہ تمہارے پاس نہیں تھا. وہ راستہ آ چکا ہے تمہارے پاس. تمہیں اب صحیح اور غلط کی تمیز ہو جائے گی اگر اس کو فالو کرو گے. اب وہ آ چکا ہے, پہلے نہیں تھا تو تم پر حجت تمام نہیں ہوئی تھی, اب قرآن کے ذریعے وہ آ چکا ہے. یہ بہت اہم آیت ہے اس رکوع میں. اور آخر میں کہ دو باتیں اور بھی, کہ جو ہدایت حاصل کرے گا اپنے فائدے کے لیے اور جو گمراہی پہ چلے گا اپنا ہی نقصان کرے گا. اور اللہ کے نبی کو تو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے تبلیغ کا کام کرتے رہنا ہے اور اسی قرآن کو فالو کرنا ہے جو آپ پہ نازل ہو رہا ہے, اور صبر کرنا ہے آپ نے. ایک دن آئے گا کہ اللہ فیصلہ کر دے گا اور پھر آپ کو صبر کی اس کیفیت سے اللہ تعالیٰ نکال دے گا. یعنی وہ مصائب نہیں رہیں گے جو اب ہو رہے ہیں.